استنبول مذاکرات کے دوران افغان طالبان کی جارحیت، پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھاگ نکلے۔ افغان طالبان کی چمن بارڈر پر سرحدی گاؤں کلی ماسل میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب ملتے ہی افغان حکام کی فائر بندی کے لیے منت سماجت۔ افغان طالبان حکام نے کہا فائرنگ غلطی سے ہوئی، وجوہات معلوم کر رہے ہیں۔ افغان ویش منڈی خالی، افغان طالبان کے بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان واقعے پر افغان طالبان رجیم کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی، جس کا ذمہ دارانہ جواب دیا۔ آئین میں 27ویں ترمیم پیش کرنے کی تیاری، وفاقی کابینہ کل مسودہ منظور کرے گی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل کل ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا جے یو آئی کے بغیر بھی سینٹ میں نمبر پورے ہیں۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 ارکان کی حمایت کا یقین۔ حکومت کو اے این پی کے 3 سینیٹروں کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ مزید 6 آزاد سینیٹر بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت جے یو آئی کے سینیٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ سینٹ میں بحث کے بعد متعلقہ قائمہ کمیٹی میں بل بھجوایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے لیے 336 میں سے 224 ارکان کی حمایت درکار۔ 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا این ایف سی کے شیئر کی بات ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ہمارا اس پہ بہت کلیئر موقف ہے۔ صوبوں کو دیے گئے اختیارات کبھی بھی پیپلز پارٹی واپس نہیں لے سکتی۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنا ناممکن ہے۔ پیپلز پارٹی این ایف سی اور صوبائی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی قیادت کی حتمی مشاورت، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشترکہ صدارت میں سی ای سی کا اجلاس۔ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی نے صوبوں کو 18ویں ترمیم کی شکل میں خود مختاری دی۔ ہماری پارٹی صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس نہیں لے سکتی۔ ہمارا موقف واضح ہے، 27 ترمیم میں صوبوں سے متعلق بات نہیں ہوگی۔ 27ویں ترمیم پر قیاس آرائیاں 5-6 ماہ سے جاری تھیں، خیالی باتیں تھیں، اس لیے ہم نے بیان نہیں دیا۔ سی ای سی میٹنگ شیڈیول نہیں تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ اجلاس بلانا پڑا۔ ہمارا اجلاس طویل بھی ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جن اصولوں پر سیاست کر رہی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے الگ الگ ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیمی بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوانوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہی سنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں۔ ہم 27ویں کو کیوں پیٹ رہے ہیں سر؟ 27ویں ہو گئی ہے، ڈن ڈن ڈن۔ 28ویں کی بات کریں۔ پورے نظام کی ضامن ہی پیپلز پارٹی اور اس کو ڈیریل جمہوریت کو وہ نہیں ہونے دے گی۔ کانسٹیٹیوشن کورٹس پہلے بھی بننی تھی، اب بھی بننی ہے، اس پہ سبھی کا کنسنسس ہے۔ 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی۔ 28ویں کی بات کریں۔
نومبر کے اختتام سے پہلے 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ NFC یا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ فیصل وابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا آئینی عدالتیں پہلے بھی بننا تھیں، اب بھی بننی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا حرج ہے، وہ بھارت کے جج تو نہیں۔ بلاول بھٹو نے ترمیم کا معاملہ پبلک کر کے اچھا کیا۔ پیپلز پارٹی اس نظام کی ضامن ہے۔ نمبر گیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جسے نمبرز کی ضرورت ہو اسے دے بھی سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا انپوٹ دے چکی ہوں گی، اسی لیے بیرون ملک گئی ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور کیا گیا، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور شروع، جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات چیت۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل۔ ترکی اور قطر مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فوجی آپشن استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملے نہ ہوں۔ بھارت نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ کی ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات پر تعاون مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیہ کی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ترک وزیر داخلہ کی محسن نقوی کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ معزز مہمان نے شکر پڑیاں سے اسلام آباد شہر کا نظارہ کیا۔ ترکیہ کی اعلیٰ سطح وفد کا وزیر مملکت طلال چودھری کے ساتھ NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ترکیہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صدر علی حمزہ پہلوان بھی ہمراہ تھے۔ مہمان وفد کو NDMA کی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام اور پیش کی آگاہی کے طریقہ کار پر بریفنگ۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ترکیہ کی مسلسل امداد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ پاک ترکیہ سینٹر کے قیام پر اتفاق۔ Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر پھر رسوائی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا 7 طیارے گرائے گئے، 1 کو نقصان پہنچا۔ حقیقت میں مختصر فوجی جھڑپ کے دوران 8 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود کی عیادت کے لیے لاہور PKLI آمد۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر ملاقات کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ چودھری شجاعت حسین سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ناگزیر ہے۔ چودھری شجاعت حسین بولے سیاسی جماعتوں میں قریبی روابط وقت کی ضرورت ہے۔ ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے چھٹکارا دلانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔
برازیل کی میزبانی میں کوپ 30 سمٹ کا آغاز ہو گیا. 2 روزہ ماحولیاتی اجلاس میں سربراہ مملکت وزراء اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیں گے. ترقی پذیر ممالک کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرنا، تجارتی اور نقل و حمل کے شعبوں میں کاربن کی کمی کے اقدامات پر غور کیا جائے گا. نئے کلائمیٹ ایکشن پلان، توانائی اور بھاری صنعتوں سے کاربن کے اخراج میں کمی، جنگلات کی حفاظت اور ماحولیاتی وسائل کی پائیدار ترقی بھی ایجنڈے میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئیں. کانفرنس کے دوران وہ برازیل کے صدر سمیت اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے ملاقات کریں گی. میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینباؤم پاردو کو عوامی ملاقات کے دوران ہراسانی کا سامنا. نشے میں دھت شخص کی صدر کو نازیبا انداز میں چھونے اور بوسہ لینے کی کوشش. کلاڈیا نے واقعے کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، اگر صدر کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے تو عام خواتین کا کیا حال ہوگا؟ یہ خواتین کی عزت اور حقوق کا مسئلہ ہے، خاموشی اختیار نہیں کر سکتی. سیکیورٹی حکام نے ملزم کو فوری گرفتار کر لیا تھا. صدر نے ہراسانی کے واقعے پر باقاعدہ مقدمہ بھی درج کرایا.